أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون اومن کیا بھلا جو کانا تھا میتن مردہ فاحییناہ تو زندہ کیا ہم نے اسے وجعلنا اور بنایا ہم نے لہو اس کے لیے نورن ایک نور یمشی وہ چلتا ہے بھی ساتھ اس کے فی الناسی لوگوں میں کمن مانند اس کے جو مثلہ اس طرح ہو سکتا ہے جو اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے جو فی الظلمات اندھیروں میں ہے لیسا نہیں ہے بخارجن نکلنے والا منہا ان سے کذالک اسی طرح زین مزین کر دیا گیا ہے للکافرین کافروں کے لیے ما جو کانو تھے وہ ہیں وہ یعملون وہ عمل کرتے. ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا ہی کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالی نے کافر کو میت یعنی مردہ اور مومن کو حی یعنی زندہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ کافر کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے. اور مومن کے دل کو اللہ تعالی ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے، جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کامیابی اور کامرانی ہے. یہ وہی مضمون ہے جو مختلف آیات میں اللہ تعالی نے انتہائی خوبصورتی سے بیان فرمایا. سورت البقرہ میں، سورت ہود میں، سورت فاطر میں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات
مثل فریقین کالأعمى والأسقم والبصير والسمیع هل يستويان مثلا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ایسی مثالوں سے قرآن بھرا پڑا ہے. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اسے وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. اس شخص کی طرح بھلا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح نکل ہی نہ پائے ان تاریکیوں سے. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، مزین کر دیے گئے، خوبصورت بنا دیے گئے، وہ ان اعمال میں الجھ کے رہ گئے. یہاں مردہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جو یا تو کفر کی حالت میں ہو یا پھر جہالت کی حالت میں ہو، اور زندگی سے مراد علم ہے، حقیقت ہے، شناسائی ہے. ایک وہ شخص جو پہلے دین سے دور تھا، اللہ تعالی نے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اس کو نور عطا کیا، یعنی دین کا علم عطا فرمایا، ایمان عطا کیا. کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں رہ رہا ہو؟ یہ دو مختلف طرح کے لوگ ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے والے، قرآن اور سنت کو جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیونکہ ان دونوں کے اعمال، ان کی سوچیں، ان کے خیالات بالکل فرق ہوں گے. اب جیسے قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان میں پورا پارا کم از کم، اور وہ بھی سمجھتے ہوئے، تو اس میں کئی چیزوں کی دہرائی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں ریکال ہو جاتے ہیں، ہمیں ریمائنڈر دیتے ہیں جنہیں ہم بھلائے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جب ہم عملی زندگی میں اترتے ہیں یہاں سے نکلنے کے بعد قرآن کلاس سے، تو بار بار چیزیں ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. پورا ایک روشن آئینہ مل جاتا ہے کہ جس میں انسان حقیقت کو دیکھ سکتا ہے. بہت اچھی طرح سے فرمایا یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے جن لوگوں تک قرآن کی روشنی نہیں پہنچی ان تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ سلسلہ ہمیں ضرور کرنا ہوگا، ہر حال میں کوشش کرنی ہوگی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وسائل کی کمی بھی نہیں رہی. آج کے دور کے انسان کے لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا بالکل مشکل نہیں رہا. طرح طرح کے وسائل اور ذرائع ہیں، یعنی اگر کسی کے پاس استاد نہیں بھی تو بھی اس کے پاس ذرائع ہیں، دیگر ذرائع ہیں کہ جس سے وہ علم کی روشنی کو پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جس چیز کے بارے میں کنفیوژن ہو اللہ تعالی سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس پر میرا شرح صدر فرما دے، اس پر مجھے آگاہ کر دے، مجھے علم کی نور اور روشنی سے ہدایت فرما. اور پھر دیکھیے کہ یہاں پر خاص طور پر فرمایا یمشی فی الناس، وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، جو مکمل طور پر اندھیرے میں ہے لیکن وہ روشنی میں ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا سارا گھرانہ، خاندان، سوشل نیٹ ورک، سوشل سرکل، جن جن جگہوں پر ہم کام کرتے ہیں، ورک پلیس ہے، ہمارے سوا کوئی قرآن نہیں جانتا ہوتا، کوئی حق کو نہیں پہچانتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا، اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، فخر اور تکبر کی بجائے. لیکن اندھیروں میں ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ اس پر بہت خوش ہیں. زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمارٹ ہیں، ہم زیادہ روشنی میں ہیں، اور پھر وہ دین پر چلنے والوں کو تو عموماً بیکورڈ کہتے ہیں، اور روشن خیال کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص براڈ مائنڈڈ ہے جو دین سے جتنا دور ہے۔ لیکن اللہ تعالی یہاں پر بات کو بالکل مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں، بالکل بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ